واضح طور پہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ یمامہ میں حافظ مرے تھے، وہ حافظ نہیں تھے، وہ قاری تھے، ان کو پڑھنا آتا تھا۔ قرآن شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جی میں صرف یہ پوچھنے میں سوال یہ تھا کہ آج وہ مکمل اس شکل میں ہمارے پاس ہے؟ کیونکہ میں نے کسی جگہ پہ پڑھا تھا کہ جنگ یمامہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ مہینوں کے بعد ہوئی تھی، تو بہت سارے ایسے حافظ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہوا تھا، جو شہید ہو گئے تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج جو قرآن جس شکل میں ہے وہ مکمل ہے یا؟ اور دوسرا تو ایک سوال اور ہے، بڑا جی بنیادی سا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، تو وہ وحی تو اقرا بسم ربک الذی تھا، لیکن آج ہم قرآن جب پڑھتے ہیں تو وہ تو الف لام میم سے، یہ تو اس کا جو آرڈر ہے قرآن شریف کا، جو ایک سیکوینس ہے، وہ کس نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ کس کے پاس وہ سارا کچھ تھا؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا مجھے دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں ابھی اگر آپ مسلمانوں سے پوچھیں نا کہ قرآن یہ کہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، کمپلیٹ ہے، وہ تو کہیں گے جی جی کمپلیٹ ہے، وہ آپ کو کافر کہیں گے اگر وہ اس کے مخالفت کریں، لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ There is no evidence for that. The evidence all allude to the contrary. Evidence جو ہے اس کے ضد کو واضح طور پر نہیں کہ ambiguously، واضح طور پہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ یمامہ میں حافظ مرے تھے، وہ حافظ نہیں تھے، وہ قاری تھے، ان کو پڑھنا آتا تھا، ان کو قرآن پڑھنا آتا تھا، حافظ کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی مشہور کر دیا کہ صحابہ سب حافظ قرآن تھے، اس میں بہت سارے قرآن کی صحابہ نے حفظ کیا تھا، یہ جھوٹ مشہور کر دیا ان لوگوں نے۔ حافظ کوئی نہیں تھا، وہ ان کو پڑھنا آتا تھا، وہ وہاں پہ جنگ میں مرے تھے۔ تو اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اسی موضوع پہ میرے چینل پہ دیکھ لیں تو وہاں میرے مناظرات ہیں، میرے اسپیچز ہیں اس مسئلے پر، اور بہت سارے مسائل میں جو میں نے بیان نہیں کیے، بہت سارے ایویڈنس ہے میرے پاس، جو ابھی موقع نہیں ملا کہ میں اس کو ظاہر کروں۔ تو ایویڈنس اس کا بہت زیادہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے شیعہ اور اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے، قرآن کامل، اس میں کمی واقع نہیں ہوئی، اس کی دلیل کچھ بھی نہیں کسی کے پاس سوائے نعرے کے، سلوگن کے، دلیل کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہ آپ ایک سوال۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ میں بھول گیا۔ وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم وہ ربک بھی الذی، وہی ہے نا کہ وہ ترتیب قرآن کی جو سیکوینس جو سیکوینس آرڈر ہے، ہے جو آرڈر ہے، وہ ترتیب نزول نہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ وہ تو خود سب اقرار کرتے ہیں۔ یہ ترتیب جو ہے، ترتیب یہ صحابہ کا کام ہے، اور انہوں نے اپنی جو مفادات ہے، اپنی سوچ سے انہوں نے جو ترتیب رکھا ہے وہی ترتیب رکھا ہے۔ اس میں ورسز کی لیکن کس نے ترتیب ہے۔ ڈیسائیڈ کیا اس ترتیب کو؟ اہل یہ تشریح نے کیا؟ یہ ورسز کی ترتیب ہے، اور پھر سوروں کی ترتیب ہے۔ سوروں کی ترتیب تو سب کو معلوم ہے۔ یہ سوروں کی ترتیب جو ہے، یہ ترتیب نزول نہیں، اللہ نے اس طرح قرآن نازل نہیں کیا۔ اور جو ودن ہر سورہ جو ورسز کی ترتیب ہے، اس میں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہ سب صحابہ نے، عثمان کے زمانے میں یہ ہوا تھا، وہ بیٹھ کے انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، وہ آپس میں کرتے تھے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی ہے کافی، انہوں نے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک جو اس زمانے میں صحابہ نے، یعنی صرف اہل بیت نے نہیں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بہت ہے، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، بہت سارے صحابہ نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑا جھگڑا تھا، یہاں لڑائی ہوتی تھی اس بات پہ، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تھے۔ تو وہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا، اور کیوں؟ لیکن وہ زمانے یہ تھا کہ کسی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ بہت محدود، مثلا 100 میں سے 2 آدمی کو نہیں آتا تھا پڑھنا، یعنی بہت محدود افراد تھے جن کو پڑھنا آتا تھا، جو